السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 60 سٹارٹ کریں گے۔ امام صاحب سے 300 کا وہ قرض ہی تھا جس نے پہلی بار غلام فرید کو یہ احساس دلایا کہ امیر بننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ مولوی نے اس کو قرض دینے کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی سونپی تھی کہ وہ اسکول کے مالکان سے مسجد کے لیے چندہ لے کر انہیں دے۔ مولوی ان لوگوں میں سے تھا جو آخرت میں بھی جنت چاہتا تھا اور دنیا میں بھی جنت جیسا عیش و آرام۔ غلام فرید نے اس کو یقین دلایا کہ اسکول کے مالکان اس کی بہت مانتے ہیں۔ مولوی سے جھوٹ تو بول دیا اس نے، مگر اب مولوی کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے اسکول کے مالکان سے مسجد کے چندے کی بات کر لی۔ اسکول کے مالکان نے مولوی کو بلایا اور اس سے تفصیلات مانگی کہ کس لیے رقم چاہیے۔ اس نے جھوٹے موٹے اخراجات کی ایک لمبی تفصیل پیش کر دی۔ اسکول کے مالکان نے تفصیلات جاننے کے بعد نہ صرف اس وقت کچھ رقم مہیا کی بلکہ ہر مہینے ایک معقول رقم دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ مولوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی نظروں میں غلام فرید کی عزت ایک دم بڑھ گئی اور گاؤں میں پہلی دفعہ غلام فرید کو کسی نے عزت دی تھی، وہ بھی مسجد کے امام نے، جس نے نہ صرف جمعے کے خطبے میں لاؤڈ اسپیکر پر اسکول مالکان اور انتظامیہ کی درد مندی کے قصیدے پڑھے بلکہ غلام فرید کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اسکول کے مالکان نے یہ رقم غلام فرید کے ہی ہاتھوں مولوی کو پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کو سونپی جانے والی ذمہ داری نے اس کی اہمیت مولوی کی نظر میں دگنی کر دی۔ اگر مولوی کو یہ رقم مسجد کے انتظام و انصرام کے لیے چاہیے ہوتی تو وہ اس کی بالکل عزت نہ کرتا، مگر مولوی کو یہ رقم اپنے لیے چاہیے تھی۔ گاؤں کے دوسرے ذمہ دار اور صاحب حیثیت لوگوں سے وصول پائے جانے والے چندوں کی طرح، جن کے بارے میں مولوی سے کوئی سوال و جوابات نہیں کرتا تھا۔ البتہ ان سب لوگوں کو جمعے کی نماز کے خطبے کے دوران لاؤڈ اسپیکر پر اس چندے کا اعلان چاہیے ہوتا تھا اور مولوی اس اعلان کو قصیدوں کے تڑکے کے ساتھ پیش کرنے کے ماہر تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ پیسوں کے حوالے سے جواب دہی کا سسٹم بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جو مولوی کو قابل قبول نہیں تھی، لیکن چندے کی ماہانہ رقم کا ٹھکرانے کا حوصلہ بھی نہیں تھا اس میں۔ اسکول کا مالک وہاں دوسرے مہینے آیا تھا اور مولوی نے غلام فرید کے ساتھ مل کر مسجد میں ہونے والی تمام مرمتیں اسے دکھائی تھیں۔ وہ مطمئن ہو کر لوٹا، مگر یہ صرف اس مہینے ہوا۔ اگلے مہینے غلام فرید کے ہاتھ سے وصول کرنے والی رقم کا مولوی نے کیا کیا تھا، اس کا غلام فرید کو اندازہ بھی نہیں ہوا۔ وہ مسجد میں 2-4 بار گیا تھا۔ اس کا استقبال خوب اچھی طرح کیا گیا۔ مولوی نے اپنے گھر سے کھانا چائے پانی بھی دیا، لیکن چندے کے استعمال کے بارے میں بس آئیں بائیں شائیں کرتا رہا۔ غلام فرید کو چندے کے درست استعمال سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنے ہاتھ سے ہر مہینے 20,000 کی رقم جس مشکل سے مولوی کو دے رہا تھا، یہ صرف وہ ہی جانتا تھا، مگر اسے خوف تھا تو صرف اللہ کا، کیونکہ وہ مسجد کا پیسہ تھا۔ اس کے دل سے چندے کے حوالے سے اللہ کا خوف ختم کرنے میں مولوی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اگر مولوی مسجد کے پیسوں کو لوٹ کا مال سمجھ کر کھا رہا تھا تو غلام فرید کو بھی حق تھا۔ اس کے سر پر بھی تو قرضہ تھا۔ وہ 4 مہینے خود میں یہ ہمت پیدا کرتا رہا کہ وہ مولوی سے اس سلسلے میں بات کر سکے۔ اسے ان پیسوں میں حصہ چاہیے تھا، آدھا آدھا یا کم از کم 5,000 تو بنتا ہی تھا۔ اسکول کے مالکان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ مولوی نے مسجد کی حالت کو بہتر کر لیا ہوگا۔ اس کے ماہانہ بھیجے گئے پیسوں سے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آنے والے بچوں اور مسجد کے بنیادی قسم کے اخراجات پورے ہوتے رہیں گے۔ غلام فرید نگران تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ مسجد میں آنے والے بچوں کو قرآن پاک قاعدے سپارے مسجد ہی مہیا کرے۔
غلام فرید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسجد میں آنے والے کسی بچے کو مسجد سے کچھ نہیں مل رہا، اور اگر کچھ مل رہا تھا تو بالکل بھی مفت نہیں مل رہا۔ یہ اس کی بے چینی کا آغاز تھا، اور اس وقت اس کی بے چینی اپنے انتہا پر پہنچ گئی جب چوتھے مہینے مولوی نے نیا موٹر سائیکل خرید لیا۔ وہ اس کی نئی موٹر سائیکل کو دیکھ کر اس قدر حسد اور خفگی کا شکار ہوا کہ وہ پیسوں کا ذکر کیے بغیر صرف مٹھائی کھا کر آ گیا تھا۔ مولوی نے ماہانہ چندے کا پوچھا کیونکہ وہ مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ غلام فرید نے اس دن مسجد میں بیٹھ کر پہلا جھوٹ بولا تھا کہ اسکول کا مالک ملک سے باہر چلا گیا ہے اور ابھی واپس نہیں آیا۔ مولوی کو ایک دم فکر لاحق ہوئی کہ اگر اسکول کا مالک فوری طور پہ واپس نہ آیا تو پھر اس مہینے کے پیسے کون دے گا۔ غلام فرید نے اس کو اسکول کے مالک کا فون نمبر دے دیا تھا جو غلط تھا۔ وہ 20,000 کی رقم جیب میں لیے اس دن ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا، یوں جیسے اس کی لاٹری نکلی تھی۔ اسے پتہ تھا مولوی ہر سال مختلف چیزوں سے اکٹھی ہونے والی رقم کو اپنی رقم کے طور پر گاؤں کے انہی سوز خوروں کو بزنس میں سرمایہ کاری کے لیے دیتے تھے جو سود خور غلام فرید جیسے ضرورت مندوں کو وہ رقم دے کر انہیں ساری عمر کے لیے چوپایا بنا دیتے ہیں۔ مولوی نے 1.5 ہفتہ مزید رقم کا انتظار کیا اور پھر کچھ بے صبری میں وہ نمبر گھما دیا تھا۔ نمبر آف تھا۔ 2 دن وقفے سے کئی بار فون کرنے پر بھی جب فون بند ملا تو مولوی غلام فرید کی بجائے اسکول پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ اسکول کا مالک کچھ دن پہلے اسکول سے ہو کر جا چکے تھے۔ مولوی کا پارا اب ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے غلام فرید کو اس کے کوارٹر پر جا لیا، اور جب غلام فرید نے انہیں ایک بار پھر وہی کہہ کر ٹرکانے کی کوشش کی تو مولوی نے اس کے جھوٹ کا پول کھول دیا کہ وہ اسکول سے ہو کر آیا ہے اور سب جانتا ہے۔ غلام فرید نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آیا ہو اور اس دن میری چھٹی ہو اور مالک کی ملاقات مجھ سے نہیں ہوئی۔ مولوی اس پر کچھ زیادہ بھڑکے۔ غلام فرید کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اب مولوی سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسے اب 2 ٹوک صاف صاف بات کرنی پڑتی۔ اس نے مولوی کو بتایا کہ اسے ہر مہینے اس رقم میں اپنا حصہ چاہیے۔ کچھ لمحوں کے لیے مولوی کو یقین نہ آیا کہ گاؤں کا ایک کمی کمین مسجد کے امام سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ جب انہیں یقین آیا تو اس کے منہ سے غصے میں جھاگ نکلنے لگا۔ تم اللہ کے گھر کے لیے ملنے والے ہدیے سے اپنا حصہ مانگ رہے ہو، دوزخی انسان۔ انہوں نے غلام فرید کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ دوزخ جیسی زندگی گزار کر وہ موت کے بعد دوزخ سے کیا ڈرتا۔ اللہ کے گھر کے پیسے اگر اللہ کے گھر پہ لگتے تو کبھی نہ مانگتا مولوی صاحب، اس نے بھی تن کر کہہ دیا اس سے۔ مولوی نے اس کو دھمکایا کہ وہ اسکول کے مالک سے بات کریں گے اور اسے سارا کچا چھٹا سنا دیں گے۔ جواباً غلام فرید نے اسے دھمکایا کہ وہ بھی اسکول کے مالک کو یہ بتا دے گا کہ مولوی چندے والی رقم کو خود استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے مسجد کے پیسوں کو ایک سود خور کو دے رکھا ہے اور وہ اس کا سود کھا رہے ہیں، بلکہ وہ پورے گاؤں میں ان کو بدنام کر دے گا۔ مولوی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو غلام فرید کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیتا۔ وہ اسے جی بھر کے برا بھلا کہتا رہا۔ اس دن مولوی نے غلام فرید کو دنیا بھر کی ہر وہ گالی دی جو اس نے کبھی بھی کسی سے سنی تھی، لیکن غلام فرید ڈٹائی سے اپنے پیلے دانتوں کے ساتھ منہ کھول کر ان کے سامنے ہنستا رہا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، مجھے تو کیڑے پڑیں گے، سانپ اور بچھو قبر میں میری لاش نوچیں گے اور مجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ جو بھی مرنے کے بعد ہوگا، لیکن آپ کے 20,000 تو آپ کی زندگی میں بند ہو جائیں گے۔
اسی مہینے سے۔ میں مالک کو کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اس لیے آپ کو پیسے نہیں دیے کیونکہ آپ تو مسجد میں پیسہ لگا ہی نہیں رہے، تو سوچیں زیادہ نقصان جنتی کا ہوا یا دوزخی کا۔ سب گالم گلوچ اور لعنت ملامت کے بعد مولوی نے گھر آ کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور پھر اگلے دن بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ مولوی نے غلام فرید کے ساتھ 15,000 وصول کرنے پر اتفاق کر لیا، اور اس سے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ اس نے تب کیا جب غلام فرید نے کہا کہ اس مہینے کے 20,000 وہ پہلے ہی خرچ کر چکا ہے، یہ پچھلے 4 مہینے کے پیسوں سے اس کا کمیشن تھا۔ مولوی کا دل چاہا کہ اس غلام نامی کو اپنے ہاتھوں سے گاؤں کے بیچ کھیتوں میں اس طرح پھانسی پر لٹکا دے جس طرح لوگ کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے کے لیے بیچا لگاتے ہیں۔ مگر اسے یاد آیا کہ سال کے آخر میں اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی تھی اور وہ زمین بھی خریدنی تھی جس کا بیانہ وہ کچھ دن پہلے دے کر آئے تھے۔ غلام فرید کو یقین نہیں آیا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اس کو ہر ماہ تنخواہ سے کچھ ہی تھوڑی رقم ملنے لگی تھی، اور وہ رقم اگر وہ سود والوں کو دے دیتا تو بہت جلد اس کا سود ختم ہونے والا تھا۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ مولوی سے دشمنی پال کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی تھی، سود لینے سے بھی بڑی غلطی۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر اس کو خود پر حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان نفع کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ احسن سعد نے 3 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اپنے باپ کے ہاتھوں پہلی بار پٹتے دیکھا تھا۔ اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا وہ 3 سال کی عمر میں جان نہ سکا، لیکن اپنے باپ کی زبان سے بار بار ادا ہونے والا وہ لفظ اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے چہرے پر 2-3 تھپڑ بھی مارے تھے، اس کا بازو بھی مروڑا تھا اور پھر اسے دھکا دے کر زمین پر گرا لیا تھا۔ اسے وہ 4 غلیظ گالیاں بھی یاد تھیں جو اس کے باپ نے اس کی ماں کو دی تھیں۔ وہ خوف کے مارے کمرے میں موجود صوفے کے پیچھے چھپ گیا تھا، کیونکہ اس کو پہلا خیال یہ آیا تھا کہ اس کا باپ اب اس کو پیٹے گا۔ اس کے باپ نے اسے چھپتے دیکھا تھا۔ مار کٹائی کے اس سین کے بعد فوراً اس کے باپ نے اسے صوفے کے پیچھے سے بڑے پیار سے نکالا تھا، پھر اسے گود میں اٹھا کر گھر سے باہر لے گیا۔ اگلے 2 گھنٹے وہ باپ کے ساتھ من پسند جگہوں کی سیر کرتا اور من پسند چیزیں کھاتا رہا، لیکن اس کا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ تم تو میرے پیارے بیٹے ہو، سب سے زیادہ پیارے ہو مجھے۔ اس کا باپ ان 2 گھنٹوں میں مسلسل بہلاتا رہا اس کو۔ وہ باپ کے گلے بھی لگ جاتا اور باپ کے کہنے پر اس کو چومتا بھی، لیکن وہ اس دن بہت خوفزدہ ہوا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنی ماں کو معمول کے کاموں میں مصروف پایا تھا۔ وہ کھانا پکا رہی تھی جیسے روز پکاتی تھیں، اس کے باپ کو چائے بنا کر دی تھی جیسے روز دیتی تھی، مگر فرق صرف یہ تھا کہ آج ان کے چہرے پہ انگلیوں کے چند نشانات تھے اور ان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس دن اس کا دل ماں کے پاس سونے کو نہیں چاہا تھا۔ وہ اپنی 5 سالہ بہن کے ساتھ بستر میں سونے کے لیے گیا تھا اور بہت دیر تک سو نہ سکا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں
تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔